امریکی ریسکیو مشن جو پائلٹ کو بچانے کے لیے گیا تھا وہ خود نشانہ بن کر تباہ ہو گیا۔ زمین پر گرے پائلٹ کو نکالنے کی کوشش اور مزید طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی تباہی میں بدل گئی۔ مسلسل نقصانات کے بعد اسرائیل کو اچانک اپنے حملے روکنے کا اعلان کرنا پڑ گیا۔ امریکہ نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی مانگی مگر ایران نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انکار کر دیا، شٹ اپ کال دی ہے۔ دیکھیں یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ پورا سین بدلنے والا لمحہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک طیارہ گرتا ہے، پائلٹ زمین پر ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ایک ریسکیو مشن بھیجا جاتا ہے اور وہ ریسکیو مشن خود نشانہ بن جاتا ہے۔ یہاں کھیل بدلتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے نہ صرف امریکی طیارہ گرایا بلکہ جو ہیلی کاپٹر اور ڈرون پائلٹ کو لینے کے لیے گئے تھے وہ بھی تباہ کر دیے۔ یعنی پیغام بڑا صاف ہے، یہاں آنا آسان ہے، نکلنا نہیں۔ اور یہ بات ایران نے بار بار امریکہ کو سمجھائی ہے، یہاں تم آ تو جاؤ گے لیکن ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اور آج انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دباؤ بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ جب ریسکیو بھی محفوظ نہ رہے تو پھر میدان جنگ نہیں رہتا، وہ ٹریپ بن جاتا ہے۔ اسی کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اسرائیل جو مسلسل حملے کر رہا تھا اچانک اعلان کرتا ہے کہ حملے روک رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے تھا یا مجبوری سے؟ اصل بات سمجھے، جب نقصان صرف ایک طرفہ نہ رہے اور جواب فوری مسلسل آنے لگے تو پھر اگریشن خود بخود کم ہو جاتا ہے، اور یہاں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اندر 50 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا ہے، امریکی ریڈار، بحری تنصیبات اور اہم پوائنٹس۔ اگر یہ دعوے آدھے بھی درست ہیں تو پھر یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ میسج ہے کہ ہم صرف دفاع نہیں کریں گے بلکہ جواب بھی دیں گے، اور جواب بھی ایسا دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اور اسی چیز کو فیوچر میں تاریخ میں پڑھایا جائے گا۔ اور پھر سب سے اہم موڈ، امریکہ کی طرف سے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز دی گئی جسے ایران نے سیدھا مسترد کر دیا۔ اور ناظرین یاد رکھیں، جو میدان میں اوپر ہوتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ مذاکرات جلدی نہیں کرتا، یعنی جس کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے وہ جلدی رکنا نہیں چاہتا۔ اور اب ایک اور اینگل دیکھیں، ایران کا کہنا ہے کہ یہ سب آپریشن وعدہ حق 4 کا حصہ ہے اور یہ اس کی 93rd ویو ہے، 93 لہر۔ یعنی یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل چلنے والا دباؤ ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کا بیان آیا کہ ایک پائلٹ مل گیا ہے لیکن دوسرا ابھی تک لاپتہ ہے۔ یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں سب سے بڑا خوف صرف ہتھیار نہیں ہوتا بلکہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نفسیاتی دباؤ بنتا ہے۔ جب فوج کو پتہ نہ ہو کہ اگلا قدم کیا ہوگا، کہاں سے حملہ آئے گا اور واپسی ممکن بھی ہے یا نہیں، تو پھر جنگ صرف زمین پر نہیں، وہ دماغ کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ذرا بڑی تصویر دیکھیں، ایک طرف ریسکیو مشنز ناکام، دوسری طرف مسلسل حملے، اور تیسری طرف جنگ بندی سے انکار۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ہی اشارہ دے رہی ہیں کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے بلکہ پھیل رہی ہے، اور جب جنگ پھیلتی ہے تو پھر کوئی بھی مکمل کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اور ایران تو پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان حملوں سے کیوں ڈراتے ہو، ہم تو صدیوں پہلے کربلا دیکھ چکے ہیں۔ یہاں ایک اور پاور لائن سمجھ لیں، جنگ شروع کرنا آسان ہے، ختم کرنا مشکل، اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے، یہ کہاں جا کر رکے گی؟ کیا یہ صرف یہیں تک محدود رہے گی یا مزید ممالک تک یہ پھیل جائے گی؟ اور سب سے اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہی، یہ عزت، اثر اور کنٹرول کی جنگ بن چکی ہے، اور ایسی جنگیں جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں یہ جو صورتحال بن رہی ہے کیا یہ واقعی رکنے والی ہے یا ابھی اصل کھیل باقی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور فالو کریں میڈیا ایکسپریس لائیو کو۔ روزانہ ایسی ہی حقیقت کے قریب خبریں دیکھنے کے لیے یہ وہ سچ ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں بتایا جا رہا۔ میں ہوں فاروق سیما اور آپ سب ہیں میرے ویورز جنہیں میں بہت پیار کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ بنا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا اور اپنے اس وطن عزیز کا بھی۔ اللہ حافظ۔